پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آج اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ جو عہدیداران ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک حلف کی تقریب چھوٹی سی کریں گے۔ میں ایک عبارت دہراؤں گا اور آپ سب اپنا دایاں ہاتھ میرے ساتھ بلند کر کے اس کو دہرائیں گے تاکہ آج سب کا ایک اکٹھا حلف ہو جائے۔ تو آپ اس کے لیے ذرا تیار ہو جائیں۔ میں اپنا نام لیں۔ میں اللہ کریم کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ بطور عہدیدار پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے آئین، قانون، جمہوریت اور اپنی جماعت کا وفادار رہوں گا۔ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں بطور عہدیدار مسلم لیگ نون پاکستان کے استحکام، سالمیت، عوام کی خوشحالی، بہبودی اور فلاح کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لاؤں گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ پیچھے ہو جائے۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے میں طاہر بشیر مغل صاحب کو، مقصود گل صاحب کو اور ان کی تنظیمی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے شبانہ روز محنت کر کے انہوں نے یہ خوبصورت تنظیم بنائی ہے اور یہ مجلس سجائی ہے۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کام کیا، ایم ایل اے، ایم پی اے یا کونسلر صاحبان کی مداخلت کے بغیر کیا، اور یہ ایک ماڈل آرگنائزیشن بنی ہے جس میں کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے۔ اتفاق رائے سے یہ تنظیم بنی ہے۔ اتفاق رائے کے بغیر اسمبلی کا ایک ہلکا نہیں چلتا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ملک چلائیں گے۔ میں بنیادی طور پہ میری یہ جو گفتگو ہے آج اس کے 2-3 حصے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ لمبا نہ کروں، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ بطور جماعت کے عہدیدار کے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جماعت کے لیے ووٹ مانگتے رہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایک عام آدمی کے مسئلے کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کریں۔ گلیوں کے مسائل، گلیوں میں مشکلات لوگوں کی، جو برائیاں ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی بات، خواتین کے، خاص طور پہ خواتین کے تحفظ کی بات، لوگوں کو مقامی غنڈہ گردی سے نجات دلانے کی بات، لوگوں کو ان کی گلی میں، ان کے گھر میں انصاف کا کام، یہ سارا کام ایک سیاسی کارکن کا کام ہے۔ کیونکہ آپ تنہا نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کے منتخب ممبران ہوتے ہیں، وہ کونسلرز ہوں، وہ اراکین صوبائی اسمبلی ہوں، وہ اراکین قومی اسمبلی ہوں۔ ہم لوگ حکومتوں میں ہوں یا حکومتوں میں نہ ہوں، لیکن ہماری ایک سے ہے، ہماری ایک آواز ہے۔ اس آواز کو عام آدمی کے حق میں استعمال کرنا ہے، اس آواز کو، اس طاقت کو، اس اتحاد کو ایک کامن مین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بہت مسائل ہیں گلیوں میں، بہت مشکلات ہیں عام آدمی کی زندگی میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ان 75-76 سالوں میں ریاست ایک عام آدمی کو انصاف نہیں دے سکی۔ کوئی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انصاف کا بول بالا نہیں ہے۔ تو پھر یہ سیاسی کارکن کی ذمہ داری ہے، یہ جماعتی عہدیداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کو
انصاف دلانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اس حلقہ انتخاب کے اندر آپ جانتے ہیں ہم بدماشوں سے ووٹ نہیں دیتے, ہم بھتہ خوروں کو ساتھ نہیں ملنے دیتے, ہم قبضہ گروپوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. میں نے ساری زندگی 2 نمبر لوگوں کو قریب نہیں آنے دیا, اور یہی کام میرے ان ساتھیوں کا ہے جو ساتھ بیٹھے ہیں میرے سارے. آپ گواہ ہیں کہ جب کبھی بھی ہم حکومت میں آتے ہیں ہم انفرادی فائدے کی بات نہیں کرتے, ہم اجتماعی فائدے کی بات کرتے ہیں, ہم اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. اس حلقے میں آپ نے 40 نئے اسکول بنائے, آپ نے یہاں لڑکیوں اور لڑکوں کے کالجز بنوائے, آپ نے پارکس بنوائے, آپ نے گلیاں سڑکیں تو بنائی, انڈر پاس بنائے, آپ نے لوگوں کے مسائل کو حل کیا. یہی وجہ ہے کہ میں تو ایک عام سیاسی کارکن ہوں. جب 2018 کا الیکشن ہوا تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا قہر تھا, ایک طرف جانبدار عدلیہ کے نظریہ ضرورت کے فیصلے تھے, سامنے جیل نظر آ رہی تھی. میرے مد مقابل جناب عمران خان, ان کو پروجیکٹ عمران کے تحت بادشاہ بنایا جا رہا تھا, مجھے جیل بھیجا جا رہا تھا, میرے بھائی کو جیل بھیجا جا رہا تھا. لیکن آپ نے, اس حلقے کے لوگوں نے سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اقتدار کو چڑھتے سورج کو سلام نہیں کیا, اور تمام سازشوں کے باوجود اس حلقے کے اندر آپ نے مجھے کامیاب کیا. اصل میں کامیاب نہیں تھا, اصل میں آئین, انصاف, قانون اور جمہور کی حکمرانی کا آپ نے ساتھ دیا. آپ نے صرف نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا, ہمیں گرانے کے لیے میاں نواز شریف کو جان بوجھ کر جیل میں ڈالا گیا. وہ کوئی فیصلہ تھا؟ وہ کیا فیصلہ تھا جو اقامہ کی بنیاد پر میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا؟ وہ سازش تھی, فیصلہ نہیں تھا. ایسے فیصلے اس ملک کی تاریخ میں جسٹس منیر سے شروع ہوئے, ختم نہیں ہوئے. ان کی بدروح مسلسل سفر کر رہی ہے, اس بدروح کی تفصیل ضروری ہے. اس کے بعد اس ملک میں ایک تماشا لگایا گیا ہے. جب ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے, 22 کروڑ کا نیوکلیئر اسٹیٹ یہ ملک ہے, اس کو آپ داؤ پہ لگا دیتے ہیں, پھر دھرنے کروائے جاتے ہیں, منتخب حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اس ملک میں بار بار ہوا ہے. یہ جو آج ہو گیا ہے اس کا ذمہ دار عمران تو ہے ہی ہے, پر وہ اکیلا نہیں ہے. اس کا ذمہ دار ثاقب نثار تو ہے, اکیلا نہیں ہے. ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں, فوج کے جرنیل بھی ہیں جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, لیکن وہ بھی اکیلے نہیں ہیں. یہ زیادتی کا تسلسل ہے. آزادی ملی, پاکستانیوں کو آزادی ملی, کانگو میں آزادی ملی ہے. یہ آزادی ہے, آزادی نہیں دی گئی. یہ جو آج عام آدمی بھوکا مر رہا ہے, یہ جو روز پرائز بڑھ جاتی ہے, یہ تباہی کے تابوت میں جو کیل تھونکے گئے ہیں, عمران خان کا پروجیکٹ آخری کیل تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سچ بولنے سے باز آ جائیں. اگر سچ نہیں بولنا پھر یہ کام نہیں کریں گے, پھر گھر چلے جائیں گے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے. حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی آپ جیل میں, کبھی آپ سڑک پہ, کبھی آپ حکومت میں. پر کوئی حکومت کرنے تو دے, کوئی چلنے تو دے. چلنے نہیں دیا جاتا. پھر کہتے ہیں جی 40 سال سیاستدان اقتدار میں رہے ہیں. کون سے 40 سال گنے؟ ایوب خان وہ جمہوریت کے ادوار نہیں تھے, یحییٰ خان, ضیاء الحق, پرویز مشرف, اور وہاں بھی بریک نہیں لگی. جب ایکسٹینشن کی بات آئی نقاب کو ماشاء اللہ سامنے آ گیا. یہی سچ ہے. ملک تو چل نہیں دیا. اور پھر وہ ججز جو سفارشوں پہ لگے, جو میرٹ پہ نہ لگے, جن کے چیمبر کے لڑکوں کو پھر اس کے بعد آگے لایا جائے, وہ میرٹ پر آتے ہیں. اس لیے یہ نظام عدل نہیں چل سکتا. میں پوری ذمہ داری سے بآواز بلند کہنا چاہتا ہوں, یہ نظام عدل ملک کو انصاف نہیں دے سکتا. اس نظام عدل کو بدلنا پڑے گا. اس پر میں آگے بھی بات کروں گا. اسی طرح کوئی ادارہ اگر آئین سے
بالا تر ہوگا تو پھر ملک نہیں چل سکتا. آئین کو بالا تر کرنا ہوگا, آئین بالا تر نہیں ہو سکا. جو جمہوریت ملی وہ ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی کوشش کی گئی. جمہوریت کو زنجیریں ڈالی گئی. اس عمران سے ہماری شکایت کیا ہے؟ شکایتیں تو بہت ہیں. سب سے بڑی شکایت ایک ہی ہے کہ جو بات ٹھوکریں کھا کے در بدر ہو کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو سمجھ آ گئی, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ جب سب کو سمجھ آ گئی تو تم ان کو اویلیبل ہو گئے سازش کرنے کے لیے, کیونکہ تمہیں وزیر اعظم بننا تھا. تم کسی کی ٹانگ کاٹنا چاہتے تھے, کسی کا سر کاٹنا چاہتے تھے, کسی کا منہ کالا کرنا چاہتے تھے. اب وہ گند کھل کر سامنے آ رہا ہے. وہ آنا ہی آنا تھا ایک دن. سازش کبھی چھپی نہیں رہتی. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کے سامنے اور اس میڈیا کے ذریعے مسلم لیگ نون کا اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا, جمہوری جماعتوں کا, جتنی بھی جمہوریت ہے ان کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. ہمیں جب موقع ملے, نواز شریف کو جب موقع ملا, نواز شریف تو باپ آزم رنگ, وہ تو لاؤڈ نہیں ہے, وہ تو بھڑک نہیں لگاتا, وہ تو دھیرے لہجے میں بات کرنے والا سیاستدان ہے. تو جب نیوکلیئر کا فیصلہ آیا تو وہ فیصلہ اس لیے کر گیا نواز شریف کے 2 تائی اکثریت دی تھی قوم نے, بین الاقوامی پابندیاں لگی, مہنگائی بڑھ گئی, لیکن پاکستان زندہ رہا اور پاکستان ناقابل تسخیر ہوا. وہ فیصلہ یقیناً ریاستی ادارے ساتھ کھڑے تھے, لیکن پارلیمنٹ کی طاقت ساتھ تھی, قوم ساتھ تھی, پوری قوم نے بھگتا. لیکن پاکستان کا جو دشمن 5 گنا بڑا دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہے, اس کا راستہ رک گیا. پھر آپ جدید پاکستان کو دیکھیں, یہ موبائل فون, ان کی ٹیکنالوجی کون لایا؟ نواز شریف لایا. آپٹک فائبر کون لایا؟ نواز شریف کی منتخب حکومت لے کے آئی. یہ جتنے ایئرپورٹس ہیں پاکستان میں, یہ سارے کے سارے دنیا میلن کے دور میں بنے. آپ کی موٹر وے کلچر, ایک موٹر وے نہیں, موٹر ویز ہم نے بنائی. یہاں پہ کالجز, یونیورسٹیز, 5 اسٹیٹ آف دی آرٹ. کیا کچھ نہیں کیا. نہ چلنے دینے کے باوجود 2 سال بعد سازش شروع, سال بعد سازش شروع. جب ہم 13 کے اندر آئے, 14 میں دھرنے دلوائے گئے, کیونکہ ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا. پرویز مشرف کو سزا نہیں دے ہونے دینی تھی, اس کی اجازت نہیں تھی کہ پرویز مشرف کو اس کا ٹرائل نہ ہو. اور جتنی جمہوریت اس ملک میں تھی ہمیں اچھے سے پتا ہے. جو ہو رہا تھا ہمارے ساتھ, ہم اس کے گواہ بھی ہیں اور بھگتا بھی ہے. ایک ایک تقریر پہ سزا ہوتی تھی, ایک ایک جملے پہ سزا ہوتی تھی. صبح بیان دیتے تھے, شام کو پیغام آتا تھا, تکڑے ہو جاؤ, تمہارے کاروبار تباہ کر دیں گے, تمہیں تباہ کر دیں گے. تباہ کرنے والا یا آباد کرنے والا اللہ ہے. وہ جو دھمکیاں دیتے تھے, ایک ایک کر کے تاریخ کے کوڑا دان میں چلے گئے ہیں. کچھ باقی نہیں بچا کسی کا. ڈکٹیٹروں کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا, آمروں کی قبروں پہ بھی کوئی نہیں جاتا, پھر بھی کوئی سبق نہیں سیکھتا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جرم کیا ہے. جرم یہ ہے کہ آپ کا لیڈر اونچی آواز میں بات تو نہیں کرتا, بڑک تو نہیں لگاتا, لیکن سر نہیں جھکاتا, مانتا نہیں بات, ڈکٹیشن نہیں دیتا, نہ عالمی سامراج کے آگے لیٹتا ہے, نہ پاکستان کے طاقتوروں کے سامنے سر جھکاتا ہے. ایکسٹینشن کا معاملہ ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ جرم ہے. عوام کی حکمرانی کدھر ہے؟ عوام کو حکمرانی کیوں نہیں کرنے دی گئی؟ ووٹ کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانا گیا؟ کیا پاکستان ووٹ کے ذریعے نہیں بنا تھا؟ پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا تھا. کون سا وعدہ پاکستانیوں کے ساتھ پورا ہونے دیا گیا ہے جو پاکستان بناتے وقت کیا گیا تھا؟ آج لوگ سوال اٹھانے لگے. مجھے ایکسٹینشن مل جائے, میری نوکری پکی ہو جائے, اور یہ جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے ایج کی, میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. میں ان لوگوں کو اچھے سے جانتا ہوں. یہی ہے وہ جو چاہتے تھے کہ 68 ایئرز کی ایج ہو جائے. ہمیں پیغام دیے گئے,
مجھے بھی پیغام دیا گیا کہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کہیے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر بڑھا دیں تاکہ کھوسا صاحب جو تھے وہ کنٹینیو کریں مطابق چیف جسٹس کے. پھر بات نہیں بنی اور اس کے بعد پھر ایکسٹینشن کا پھنڈا ڈالا گیا. ہم جیلوں میں تھے, ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں جیلوں میں کیا پیغام آتے تھے. ہمیں جیلوں سے نکال کے ان سے جب آپ باتیں کرتے تھے فارورڈ بلاک بنا دیں, چیف منسٹر بن جائیں, مرضی کے وزیر بنا لیں, وہ کردار یہی ہے. نام نہیں ہم لیتے, زیادہ آگ لگ جائے گی, لیکن مکافات عمل سے کوئی نہیں بچتا. یہ عدالت تو چھوٹی عدالت ہے, اس عدالت سے کیسے بچیں گے. ایک صاحب ہے آج کل, وہ معذرت کرتے ہیں لوگوں سے, وہ معذرت کرتے ہیں لوگوں سے, اچھی بات ہے معذرت کرتے ہیں. میں نے ان سے گزارش کی, اس معذرت کا فائدہ نہیں ہے. آپ کے فیصلوں نے پاکستان کی ریاست کی چولیں لا دی ہیں, اس معذرت کا کیا فائدہ. جائیں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں سے معافی مانگے. اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, پبلکلی اپنی غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, تو پھر بات کیسے بنے گی. میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, آج کہتے ہیں کہ الیکشن کرا دو, کرائے بالکل ہونا چاہیے الیکشن, اچھی بات ہے. یہ انصاف ہے, یہ انصاف کے فیصلے ہیں کہ آپ کے ووٹ گنے بھی نہیں جائیں گے اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. بھائی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ آئین کو ری رائٹ کر دیں. اگر آئین آپ نے لکھنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں, پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے. پھر لوگ بیٹھ کے کلموں سے اپنے فیصلے کر لیں. ہم اس نظام کو نہیں مانتے بھائی, ہم نہیں مانیں گے. کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہم نہیں مانیں گے. اور کیا قیمت ہے, جانے دے دی, یتیمیاں دیکھ لی, کاروبار برباد ہو گئے, ٹین ایجر سے جب آئے تھے بوڑھے ہو گئے, جیلیں بھگت لی, اس سے آگے کیا ہے مجھے بتائیں. اور یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا ہے. ہم تو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہے, ہم نے تو جمہوریت اور آئین کے لیے جنگیں لڑی ہیں. کون سی حکومت ہے جس میں ہم جیل میں نہیں بھیجے گئے, کون سی قیمت ادا کی ہے, تم نے کون سی قیمت ادا کی ہے, تم بتاؤ. تمہیں تو پروجیکٹ عمران کو لانچ کیا گیا تھا 2010 میں بنا تھا, 11 میں لانچنگ ہو گئی تھی اور 21 کے اندر فارغ ہو گیا تھا. 10 سال پروجیکٹ چلتا رہا. تم تو پارٹ آف پروجیکٹ ہو, تم اس کے بینیفیشری ہو. جنہوں نے غلطیاں, ہم نے بھی غلطیاں کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی. ایک بار تو سب نے فیض یاب ہوئے ہیں سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ سے. یہ بار بار ہونا چاہتا ہے, اس کی کیا لڑائی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. اور گلا تو ہمیں ہونا چاہیے جنہوں نے قیمت ادا کی ہے. اور چیخیں یہ مار رہا, ہم نہیں چیخیں مار رہے, ہم نے کوئی چیخ نہیں ماری. ہم جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ہمارے گھر والے اس طریقے سے دھاڑے نہیں مارتے, ہم روتے نہیں ہیں. ہم سارے بھگت آئے ہیں اس کو, پورے خاندان, کوئی بھی نہیں رویا. 2.5 دن میں رو پڑے ہو, 2 گھنٹے میں رو پڑتے ہو. یہ تم نہیں گوئے ہوئے سارے کانٹے, تم نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا. جب 2014 میں تم طاہر القادری کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہلکاروں کے ساتھ مل کے تم بات دھرنا دے رہے تھے اور جاوید ہاشمی سچ بتا رہا تھا, تم پارلیمنٹ کے خلاف سازش کر رہے تھے. نہیں, تم 22 کروڑ پاکستانیوں کے خلاف سازش کر رہے تھے. نہیں, تم آئین کے خلاف سازش کر رہے تھے. تم نے کمزور کیا ہمیں. تم نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ جب کوئی طاقتور ہاتھ اٹھائے تم اس کے ہاتھ کو روکیں. تم نے ڈیفینسو کیا, دفاعی پوزیشن میں لا کے کھڑا کیا ساری سیاسی برادری کو. تم نے سب کو کہہ دیا کہ چور ہے. ہم کیسے چور ہیں؟ کھربوں روپے کے منصوبے لگے ہیں یہاں پہ. کسی ایک منصوبے کے اندر 8 سال مشرف کے, 4 سال عمران کے, 12 سال اپوزیشن کے, ماشاء اللہ کے 12 سال. کیوں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا؟ جرم کیا تھا؟ بیٹے سے تنخواہ لینی تھی, نہیں لی. شرم نہیں آتی. فٹے منہ کہنا چاہیے اس موقع پہ. یہ ملا بیچ میں سے کوئی موقع پہ
کوئی اسکیم کو اٹھاتے؟ اسکیم تھا کوئی نہیں. تو میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کرپشن کہاں ہوں یا بتائیں. ساری اس وقت عدلیہ آپ کے ساتھ کی میجورٹی، چیف جسٹس صاحبان آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت آپ کے ساتھ تھی. ججز ایسے لگائے جا رہے تھے، ریٹائرڈ جج لے کے آ رہے تھے خیر سے کہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے، ان کو 10 سال سزائیں دلوائیں گے. لوگ کہتے ہیں اب تبدیلی کیوں لائے؟ یار ہم انسان نہیں ہے، ہم نے ٹھیکہ لے لیا ساری زندگی جیلوں میں جانے کا. پہلے ملک بنایا، سارا کچھ ادھر رہ گیا، پھر زیرو سے شروع کیا. پھر ایوب خان آ گیا، اس نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں. اس کا کیا تھا پاکستان میں لگا ہوا؟ اس نے ایبڈو کر دیا سیاستدانوں کو، اڑا کے رکھ دیا آئین کو. فرد واحد نے ایک آئین بنایا اور ایک چیف جسٹس اس نے بورڈ لگا دی کہ یہ آئین ہے. اور اس کے بعد گند شروع ہو گیا، گند ہی ختم ہوا. پھر باریاں آئی. کون سی جمہوریت آئی ہے پاکستان کے اندر؟ جمہوریت تو چلنے نہیں دی کسی نے. اور آخری کھلاڑی تم ہو عمران خان. ہماری دشمنی نہیں ہے لیکن ہم باز نہیں آئیں گے جب تک یہ شخص اپنی غلطی نہیں مانے گا. ہم نے خان صاحب آپ کو راستہ نہیں دینا. ہمارا جتنا زور لگا ہم آپ کو راستہ نہیں دیں گے. اگر راستہ لینا ہے اپنی اصلاح کرو، اپنے رویے کو بدلو. تم نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیا، مانتے ہیں، اکیلے نہیں تھے، جرنیل اور جج تمہارے ساتھ تھے، اس لیے گمراہی پھیلی بہت بڑی تعداد میں. اب یہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے. کہتے ہیں انتخابات کروائیں. اچھا 2 صوبوں میں انتخابات پرانی مردم شماری پہ، 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں انتخابات نئی مردم شماری پہ. ایسے ملک چلتے ہیں؟ بتائیں مجھے. آئین میں لکھا ہے وزیر اعلیٰ اسمبلی اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے، لکھا ہے وزیر اعظم کر سکتا ہے. یہ ایبسولوٹ پاور نہیں ہے، یہ بلائنڈ پاور نہیں ہے. دنیا کی کسی اتھارٹی کے پاس سوائے بادشاہت کے کسی جمہوریت میں کسی کے پاس کوئی بلائنڈ پاور نہیں ہوتی. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے درست بات کی، ان کی بات ہی نہیں سنی گئی. وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے. ججز بحالی تحریک سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت ان کی جدوجہد ہم نے دیکھی ہے. انہوں نے سچ کی بات کی، سچ کی بات نہیں سنی. بینچز کی بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں اور سلمان جیل میں تھے، 7 مہینے کے بعد میری بیل لگی. مجھے کہا گیا کہ آپ کی بیل ہو جائے گی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. میں نے انکار کیا، بیل ریجیکٹ کروا دی گئی. سارے انگریزی ہمارے گھوم رہے ہیں، جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ اچھے سے جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر بیٹھ گئے جیل میں، اللہ اللہ کرنے لگے. پھر بیل لگی تو وکیل صاحب نے کہا جی جو چیف جسٹس صاحب ہیں جناب کھوسا صاحب وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے بیل نہیں لگانی، ریجیکٹ کروا دیں. پھر بیٹھ گئے. پھر ایک دن بیل لگ گئی مقبول باقر صاحب کے پاس، تو مجھے لوگوں نے جیل میں کہا تاری بیل ہو جانی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ مرد آزاد ہے، یہ مرد آزاد ہے، یہ جج ہے، ایسے جج ہوتے ہیں، یہ کسی کی بات نہیں سنے گا. اگر تمہارا جرم ہوگا بیل خارج ہو جائے گی، کچھ نہیں کیا ہوگا تمہیں باہر نکال دیں. وہ 2 جج صاحبان تھے، میاں خیل صاحب اور مقبول باقر صاحب، نہ وہ ہمیں جانے نہ ہم انہیں جانے. انہوں نے ضمانت دی. اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا. وہ 85 صفحے کا فیصلہ، پروجیکٹ عمران کے منہ پہ تماچا ان کے منہ پہ. کس طرح انہوں نے نیب کو ہائی جیک کیا، کیسے نیب کو یوز کیا نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کا سنو بنانے کے چکر میں پاکستان کی معیشت کا سنو بنا دیا. سول سروینٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا، بیوروکریسی نے کہا ہم کام نہیں کریں گے، کاروباری لوگوں نے کہا ہم پیسہ باہر لے جائیں گے. یہ ہمیں بینچوں میں بٹھاتے ہیں 12 گھنٹے بغیر کسی وجہ کے. اس کے بعد بات آگے بڑھی، پھر آپس میں لڑائی لڑی. اور بھائی عمران صاحب ہم نے آپ کی لڑائی نہیں کروائی، آپ آپس میں لڑے ہیں، ہم نے تھوڑی لڑائی کروائی ہے آپ کی. آپ لڑ پڑے، لڑائی ہونی تھی. یہ ان کو پولیس کی طرح استعمال کرنا چاہتا تھا. کافی دیر کیا، کتنی دیر کسی نے استعمال ہونا تھا.
آخر کا استعمال ہونا بند ہو گیا، اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کردار ادا سیاست میں نہیں کرنا، جو کہ درست فیصلہ تھا، تو عمران خان صاحب کو عذاب پڑ گیا، کیونکہ لوگوں کو جبر کے رستے سے باندھا تھا۔ بالکل ہم نے لوگوں سے رابطے کیے، ہم کیوں نہ کرتے رابطے؟ آئین میں عدم اعتماد کی شک موجود ہے، یا آئین سے عدم اعتماد کی شک نکالو، یا لوگوں کو ضمیر کے اوپر ووٹ دینے کا حق دو۔ اگر غیر آئینی قدم اٹھایا جائے گا تو اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا۔ فیصلوں پر تنقید ہمارا آئینی قانونی حق ہے، یا بہت سارے حکم موجود ہیں۔ تو جناب بالکل ہم نے، ان کے لوگ خود آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا تانگائی ساتھی سے یہ عامر مطلق ہے، اسے لوگوں کے چہروں اور ناموں کا بھی نہیں پتا، آپ ایم ایل اے جانتا ہی نہیں کسی کو، بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے۔ اگر یہ عمران خان صاحب کو حکومت سے چلتا نہ کیا جاتا تو پاکستان کا دیوالیہ پن کنفرم تھا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا، سری لنکا سے برے حالات ہوتے اس کے۔ ہمیں پتا تھا کہ یہ قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی، اور ہم نے وہ قیمت ادا کی، آج بھی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ بھاگے جاتے ہیں کبھی کسی ملک کے ترلے، کبھی کسی ملک کے ترلے، کہ کسی طریقے سے یہ وقت گزر جائے، پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ جائے۔ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، کس طرح پورا کر کے ہم کر رہے ہیں کام کو۔ اور یہ شوکت ترین کو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہونے کو، سن چکے ہیں نا آپ اس کے کرتوت، یہ ملک سے غداری نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے۔ کوئی محب وطن ملک کو ڈیفالٹ کروا سکتا ہے اپنی سیاست کے لیے؟ کارکن گر رہے تھے ان کی لاشیں، اور یہ کہہ رہے تھے ڈسٹرب نہیں کرو، تقریر ہو رہی ہے۔ اب یہ جو کل ذل شاہ کے ساتھ پرسوں واقعہ پیش آئے، اس بیچارے کو ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، کہنا کہ پالے ہو، اور بے وقوف آدمی، تم اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو۔ قتل کا جھوٹا مقدمہ، یہ جیلوں کی روایت ہے کہ 302 درخت لا دو تو سوکھ جاتا ہے، تمہیں کیا پتا لائف کیا ہے؟ تم ان پہ 302 لگوا رہے تھے، اور جو اوپر سے تم پہ 302 لگ جائیں گے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو جا کے نہیں دینا؟ سازشیں کرتے ہو، اپنے بیانیے سے لڑو، سازشوں سے مت لڑو۔ تمہاری سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، اس لیے ہر چال تمہاری ناکام ہو رہی ہے۔ جو اپنے کارکنوں کا خیال نہ کرے، جو لاشوں کی سیاست کرے۔ وزیر آباد میں 3 بچوں کا باپ عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے آیا، ان کے گارڈ کی گولیوں سے اس کی شہادت ہوئی، سب کو پتا ہے کون سی گولی لگی ہے ان کو۔ شکر کرے اللہ نے ان کی جان بچائی ہے، چوٹ آئی ہوگی، یہ کتنی کی لمبی چوٹ ہے۔ لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ مکافات عمل ہے۔ تم خود مذاق بن گئے ہو اپنی حرکتوں سے، اور ڈرپوک اتنا ہے کہ جیل سے ڈرتا ہے، کارکنوں کو کہتا ہے گرفتاریاں دو۔ یہ پہلا لیڈر ہے، خود لیڈر کی طرح چھپ کے اندر بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں بیڈ روم میں کہ کدھر واش روم میں چلا جاتا ہے، جب پولیس باہر آتی ہے اور کارکنوں کو کہتا ہے لڑو۔ یہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے؟ یہ لیڈرشپ نہیں چل سکتی، اس کی کمپنی نہیں چاہیے۔ سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سہولت کار بھی زور لگا لیں، کیونکہ تم جھوٹ اور منافقت کی سیاست کرتے ہو۔ تم پاکستان پہ جھوٹ مسلط کرنا چاہتے ہو۔ تم ایک بات چاہتے ہو کہ عدلیہ بھی تمہاری ہو، تمہاری مرضی کا چیف جسٹس، تمہاری مرضی کا چیف آف سٹاف، تمہاری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر، پھر تم کہو گے کہ اب انصاف ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، یہ انتخابات جن کا اعلان کیا گیا ہے، یہ کنسنسس کے بغیر کروائے گئے تو متنازع ترین انتخابات ہوں گے، اور متنازع انتخابات قوموں کو 20-30 سال پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ فیصلے کرنا بڑا آسان ہے، لیکن فیصلے انصاف کے ساتھ ہونے چاہیے، ملک کے مفاد کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ الیکشن جو مسلط کیا جا رہا ہے 2 صوبوں میں، یہ تقسیم کی بنیاد اور تلخی کی بنیاد بن سکتا ہے، خدا نخواستہ، اور وہ بن رہا ہے۔ ایک وقت میں الیکشن ہونا چاہیے پورے ملک، ایک وقت، اور اسمبلی توڑنے کی طاقت کا استعمال کسی کے کہنے پہ آپ نہیں کر سکتے۔
عمران خان نے حکم دیا، آپ نے اسمبلی توڑ دی؟ یہ کہاں لکھا ہے ان کے اندر؟ آپ وجہ بتائیں، آپ ریزننگ کریں، اس کے بغیر توڑ دیا۔ تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کی نظریاتی لائن آف ڈیفنس ہے۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ ایم این اے ایم پی اے بننا کوئی کیے کتنا بڑا کام ہے؟ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کتنی بار بننا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم نے بھوک، غربت، بے روزگاری، لا قانونیت اور نا انصافی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر مل کے کرنا ہے، پھر مل کے کرنا ہے، پھر ایک جان ہو کے کرنا ہے۔ ہم سب سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قبائلی دشمنی تھی، پھر مساق جمہوریت ہوا۔ اس شخص کے ساتھ کیسے بات کریں؟ یہ رات کو بات کرتا ہے، صبح مکر جاتا ہے، رات کو بندے بھیجتا ہے، مذاکرات کرتا ہے۔ آرمی چیف کی تقریر سے پہلے بھی یہ مذاکرات کر رہا تھا ہمارے ساتھ۔ ان کے بھی دو لوگ تھے، ہمارے بھی دو لوگ تھے، میں بھی شامل تھا ان میں۔ اور اگلے دن جب بات کسی طریقے سے نکلی تو ہماری کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور سیاستدان ہے، سیاستدان سے بات نہیں کرے گا تو بات کون کرے گا؟ اور بات نہیں کرو گے تو راستہ کیسے نکلے گا؟ راستہ نکل گئی بات کر کے، لیکن اس کو شوق پورا کرنے دیں، اسے بھی زور لگانے دیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا زور ہے، اور یہ کیسے زور سے، دھاندلی سے، پروپیگنڈے سے، جھوٹ سے، الزام تراشی کر کے، بہتان لگا کے دیکھتے ہیں تم راستہ کیسے نکالتے ہیں۔ نہیں نکلے۔ سیاسی برادری سے بات کرنی پڑے گی، اس کے لیے سیاستدان بننا پڑے گا، اس کے لیے جو کھیل کے اصول ہیں ان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ گالیاں دے کے، جھوٹ بول کے، دھمکیاں دے کے، عدالتوں پہ چڑھائی کر کے، فوج کو دھمکیاں دے کے، سیاسی جماعتوں کو دھمکیاں دے کے، الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے کے، میجسٹریٹ کو گالیاں نکال کے، پولیس افسروں کو دھمکیاں دے کے تم نکالو راستہ، اگر نکالتے دیکھیں گے کیسے نکالتے ہو تم راستہ۔ ایسے راستے نہیں نکلتے۔ تم پاکستان کو کمزور کر رہے ہو، تم نیوکلیئر اسٹیٹ کو کمزور کر رہے ہو۔ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کر یہ گیا تھا، مکمل ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان عالمی دباؤ میں ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، لوگوں کی خواہشات ہیں، اب تو چھوٹے چھوٹے ملکوں کی خواہشات ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، پاکستان سے جن کا سائز 20واں حصہ ہے وہ بھی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غریب کی کوئی زندگی ہے؟ قرض مانگنے والے کی کوئی زندگی ہے؟ یہاں پہ یہ لڑائی چل رہی ہے کہ مجھے لے آؤ، ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، ملک آگے نہیں جا رہا۔ انڈیا کو دیکھیں کدھر پہنچ گیا ہے، کہاں پہنچ گیا انڈیا پچھلے 15 16 18 سالوں کے اندر؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی عمران خان نے اس پہ بات کی ہے؟ تم نے 4.25 سال ملک پر حکومت کی، 9 سال تم نے کے پی کے میں حکومت کی، کون سا انقلاب ہوا؟ کون سی تبدیلی لے کے آئے؟ کیا ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی پیسے چلتے تھے؟ کرپشن عام تھی اس ملک میں، پنجاب کو بزدار کے اور 1 2 خواتین کے سپرد کیا ہوا تھا، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، ہر چیز تباہ کر دی، شہر برباد ہو گئے، کوڑے کے ڈھیر لگ گئے، سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، کوئی مینٹیننس نہیں کی تم لوگوں نے۔ تم نے کیا کیا؟ 4 گنا قرض لے گئے ہوتے، جتنا قرض 70 سال میں لیا گیا تمہارے 4 سال میں اتنا قرض لیا گیا۔ وہ قرضہ کدھر گیا؟ کہاں لگا؟ کون سا میگا پروجیکٹ بنا؟ 750 ارب روپے کا تم گردشی قرضہ چھوڑ گئے۔ ہم لوڈ شیڈنگ زیرو کر کے گئے تھے، ہم آئی ایم ایف کو بائی بائی کر گئے تھے، تم آئی ایم ایف کو واپس لے گئے۔ ہم 5.8% پہ جی ڈی پی گروتھ چھوڑ گئے تھے، تم -0 پہ ریٹنگ لے گئے۔ پی آئی اے کی فلائٹس اور پاکستان ایئر لائنز کی فلائٹس ایک بے وقوف شاہی وزیر کے بیان نے پوری دنیا میں بند کروا دی، ہر ادارے کو تم نے تباہ کر دیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نجات دہندہ ہوں۔ نجات دہندہ اس طرح کا ہوتا ہے جو لاشوں پہ سیاست کرے، جو بہتان پہ سیاست کرے، جو سازش کرے، جو فوج کو آوازیں دے کہ آؤ اپنے جوتے آگے کرو، میں نے پالش کرنے ہیں، مجھے دوبارہ گود میں اٹھا لو۔ تمہیں گود میں کسی نے نہیں اٹھانا، ان کو اپنا کام کرنا ہے۔ سیاستدان اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، صحافی اپنا کام کرے، ملک آگے بڑھے گا۔ تو مجھے یہ
گزارش کرنی ہے آخر میں، 4 بنیادی باتیں ہیں۔ الیکشن ہو گیا تو ضرور لڑیں گے، اگلا بھی لڑیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کا نعرہ انقلابی نعرہ ہوگا انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف صاحب کی اب آمد ہے، میں نے یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی، آمد ہے۔ ببر شیر واپس آ رہا ہے، ببر شیر واپس آ رہا ہے، آ کے ببر شیر بتایا جا کے ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن 4 بنیادی باتیں ہیں۔ اس ملک میں نیا نظام عدل، ججز کی تقرری کا طریقہ کار بدلا جائے گا، پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی ہوگی، اور جو لوور جوڈیشری ہے، جو میجسٹریٹ اور سول جج بھرتی ہوتے ہیں، انہیں بھی سپریم کورٹ تک جانے کا حق ملنا چاہیے۔ چیمبرز کی نامزدگیوں کا نظام ختم ہونا چاہیے، اور پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ جب ایک جج کو لگایا جائے تو وہ ایسا ہو جس کی کبڈ میں، جس کی الماری میں کوئی سکیلٹن نہیں ہو، کوئی ڈھانچہ نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، اس کو جج ہونا چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے، پارلیمنٹ کی ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے، اور پی ایم ایل این کو موقع ملا تو نیا نظام عدل انشاءاللہ لائے گی، جس کا خاکہ میاں نواز شریف اناؤنس کریں گے آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی، جس میں عام آدمی کے لیے سستے اور فوری انصاف کا بندوبست ہوگا، اس میں فیورٹزم ختم ہوگا۔ دوسری بات، ایک انقلابی معاشی خاکہ، یہ 6 مہینے میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مینڈیٹ چاہیے، اس کے لیے عوامی تائید چاہیے، اس کے لیے ووٹ کی سپورٹ چاہیے۔ ایک نیا معاشی خاکہ جس میں ٹیکس نیٹ بڑھے مگر غریب اور عام آدمی پر بوجھ ڈالے بغیر، ایک انقلابی معاشی خاکہ، اور حکومت کے حجم کو چھوٹا کرنا، اور حکومت کے تمام ریاستی اداروں کے اخراجات کو کم کرنا۔ اور تیسری بات ہے، امیروں کی جمہوریت نہیں، عام آدمی کی جمہوریت، کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کی جمہوریت نہیں، جو اس وقت پاکستان میں لائق ہے، جس کا ہم بھی حصہ ہیں۔ میں اس جمہوریت کے ساتھ نہیں بھائی، مجبوراً جبر کی بنیاد پہ اس کے ساتھ ہے، اور زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا۔ اگر یہ نظام رہا تو اس نظام کے خلاف پہلی آواز یا دوسری آواز ضرور بلند کروں گا۔ یہ جمہوریت پاکستان کو نہیں چلا سکتی، یہ ارب پتیوں اور کروڑ پتیوں کی جمہوریت نہیں چلا سکتی۔ الیکشن تو کمرشل ہو گیا ہے، آپ ایک سیاسی کارکن کو ٹکٹ دے ہی نہیں سکتے اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جماعتیں ہیں ہی اس طرح کی کہ وہ منظم نہیں ہیں۔ یہ جماعتوں کا کام ہے، یہ سیاسی قیادتوں کا کام ہے، وہ سیاسی قیادتوں کو اپنا کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم جماعتوں کے اندر آواز بلند کرتے رہیں کہ آپ جماعتوں میں جمہوری کلچر لے کے آئیں، گراس روٹ لیول تک اپنی پارٹی کو بنائیں، اور کونسلر ہو، ایم پی ہو یا ایم ایل اے، کتنا بھی ہیوی ویٹ ہو، اس کی انڈورسمنٹ نیچے سے ہے۔ پولیٹیکل ورکر فیصلہ کرے گا کون نمائندگی کرے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب جماعتیں اپنے آپ کو گراس روٹ لیول پہ اسٹرانگ کریں گی، کوئی نظریہ عظمت کے تحت فیصلہ نہیں دیتا، پھر کوئی مارشاء اللہ اعلانیہ یا نقاب پوش مارشاء اللہ نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوتا رہے گا بار بار، اور اس کی ذمہ داری پر آپ پر عائد ہوگی۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے، واقعتاً آئین کی حکمرانی، اور آئین کی حکمرانی دعووں، وعدوں اور نعروں سے نہیں ہوگی۔ آئین کی حکمرانی چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں، جب پنجابیوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ، اردو بولنے والوں کے ساتھ، گلگت کے لوگوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ ایک آئین کے نیچے ایک جیسا سلوک ہوگا تو پھر ملک مضبوط ہوگا، ورنہ فیڈریشن مضبوط نہیں رہ سکے گی۔ یہ ہے آگے کا خاکہ جس کے لیے پیش قدمی کرنی ہے۔ ہمارے گلے گھونٹنے کی بہت کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اور ہمارا گلا گھومتے گھومتے پاکستان کا گلا گھومتا گیا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ اپنی جدوجہد کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہے ہاتھ بلند کرے، میرے ساتھ تیار ہو اس نظام کو بدلنے کے لیے؟ بتاؤ تیار ہو ایک نئے انقلابی نظام عدل کے لیے، ایک عام آدمی کی
جمہوریت کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو؟ عام آدمی کی جمہوریت، گراس روٹ لیول کی جمہوریت، اس کے لیے کھڑے رہیں گے، بات کریں گے، لڑیں گے، آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ پاکستان کو بدل کریں گے۔ پاکستان، 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 جمہوریت، آئین پاکستان، نواز شریف، آپ سب زندہ باد۔